اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے مرزا قادیانی کی تضاد بیانی پہ اور اس کی ایسے تحریروں پہ جو اس نے متضاد لکھی ہوئی، یعنی پہلے کچھ اور بات کی، پھر اسی بات کو بدل کے آگے کچھ اور بنا دیا، اور اسی چیزوں سے جو ہے وہ مرزا قادیانی کی ذہنیت اور اس کی اصلیت جو ہے وہ اور بھی نمایاں ہو جاتی ہے کہ پہلے وہ کیا بات کرتا تھا، اور لوگوں کو پھنسانے کے لیے جب وہ پھنس گئے تو پھر اس نے بعد میں جو ہے چند لوگ جو اس کے ساتھ شامل اس نے کر لیے اپنی جماعت میں، تو پھر اس نے جو ہے وہ اپنے اصل جو ہے وہ رنگ اور وہ دکھانے شروع کیے، اصل جو اس کی اصلیت تھی۔ تو کچھ ایسے ہی ایک حوالہ ہے، اس پہ ہم بات بھی کرتے ہیں اور پہلے اس حوالے کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہ حوالہ ہے شیطانی خزائن جلد 6 صفحہ 156 کا، اور رسالے کا نام یہاں پہ اس نے لکھا ہوا ہے جنگ مقدس۔ اب یہاں پہ مرزا قادیانی جو ہے پورے یہ اوپر تو لکھ رہا ہے، بظاہر یہ کہتا ہے کہ میں وہ جو عیسائی تھے ان کو جواب دے رہا ہوں، لیکن دراصل یہ اپنی یہاں پہ جو بیچ میں ہے وہ شامل بھی کرتا رہتا ہے باتیں۔ تو یہ جو ہائی لائٹڈ عبارت ہے یہاں پہ، اس پہ یہ لکھ رہا ہے کہ اسی طرح میں بھی وہ بات پیش کرتا ہوں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھ کو معلوم ہے۔ میرا دعویٰ نہ خدائی کا اور نہ اقتدار کا، اور میں ایک مسلمان آدمی ہوں جو قرآن شریف کی پیروی کرتا ہوں اور قرآن شریف کی تعلیم کی روح سے اس موجودہ نجات کا مدعی ہوں۔ میرا نبوت کا کوئی دعویٰ نہیں، یہ آپ کی غلطی ہے، یا آپ کسی خیال سے کہہ رہے ہیں۔ کیا یہ ضروری ہے کہ جو الہام کا دعویٰ کرتا ہے وہ نبی بھی ہو جائے؟ میں تو محمدی یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کامل طور پر اللہ اور رسول کا متبع ہوں، اور ان نشانوں کا نام معجزہ رکھنا نہیں چاہتا، بلکہ ہمارے مذہب کی روح سے ان نشانوں کا نام کرامت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سے دیے جاتے ہیں۔ تو پھر میں دعوت حق کی غرض سے دوبارہ اتمام حجت کرتا ہوں کہ یہ حقیقی نجات اور حقیقی نجات کے برکات اور ثمرات صرف انہی لوگوں میں موجود ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے والے اور قرآن کریم کے احکام کے سچے تابعدار ہیں۔ اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ صرف قرآن کریم کے مطابق، یعنی اب یہ عیسائیوں کو مخاطب کر کے مرزا قادیانی یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ میں تو یعنی مخاطب تو یہ سب کو کر رہا ہے، لیکن یہ اپنا وہ ایک بتا رہا ہے کہ جو مجھے کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں الہام ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے میں نے تو کبھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اور نہ ہی میں اس دعوے کا مدعی ہوں، اور نہ ہی میں جو ہوں رسول ہوں، بلکہ ان جو نشان میں نے کہا ہے میرے ہیں، میں ان نشانوں کا نام معجزہ نہیں بلکہ کرامت رکھنا چاہتا ہوں جو مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مطلب ان کے پیروی سے دیے جاتے ہیں، جیسے بزرگان دین کو دیے جاتے ہیں۔ یہاں مرزا قادیانی اپنے آپ کو ادھر شامل کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرا تو کوئی نبوت کا دعویٰ ہی نہیں ہے، اور میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ میری جو ہے وہ یہ کرامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے دی گئی ہیں۔ اب اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب دوسرا حوالہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ۔ اب یہ دوسرا جو حوالہ ہے یہاں پہ یہ ہے شیطانی خزائن جلد 18 اور صفحہ نمبر اس کا ہے 206، اور رسالے کا نام ہے ایک غلطی کا ازالہ۔ یعنی مرزا قادیانی کہہ رہا ہے جو غلطی ہو گئی اور جو ہو رہی ہے میرے ماننے والوں سے، اس کا جو ہے میں یہاں پہ ازالہ کرنے آیا ہوں۔ اب یہ غلطیاں کیا تھی، یہ غلطی کس کا یہ مرزا قادیانی ازالہ یہاں پہ کر رہا تھا، وہ یہاں پہ نیچے لکھا ہوا ہے، ہیڈنگ جو دی ہے ایک غلطی کا ازالہ، اس کے بعد لکھا ہے ہماری جماعت میں سے بعض صاحب جو ہمارے دعوے اور دلیل اور دلائل سے کم واقفیت رکھتے ہیں، جن کو نہ بغور کتابیں دیکھنے کا اتفاق ہوا اور نہ وہ ایک معقول مدت تک صحبت میں رہ کر اپنی معلومات کی تکمیل کر سکے، وہ بعض حالات میں مخالفین کے کسی اعتراض پر ایسا جواب دیتے ہیں جو سراسر واقعہ کے خلاف ہوتا ہے۔
اس لیے باوجود اہل حق ہونے کے ان کو ندامت اٹھانی پڑتی ہے۔ چنانچہ چند روز ہوئے ایک صاحب پر ایک مخالف کی طرف سے یہ اعتراض پیش ہوا کہ جس سے تم نے بیعت کی ہے وہ نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس کا جواب محض انکار کے الفاظ سے دیا گیا، حالانکہ ایسا جواب صحیح نہیں ہے۔ حق یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی وہ پاک وحی جو میرے پر نازل ہوتی ان میں ایسے لفظ رسول اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں، اور نہ ایک دفعہ بلکہ صدہا دفعہ۔ پھر کیوں کر یہ جواب صحیح ہو سکتا ہے کہ ایسے الفاظ موجود نہیں، بلکہ اس وقت تو پہلے زمانے کی نسبت بھی بہت تصریح اور توضیح سے یہ الفاظ موجود ہیں، اور براہین احمدیہ میں بھی جس کو تباہ ہوئے 22 برس ہوئے یہ الفاظ کچھ تھوڑے ہیں۔ چنانچہ وہ مکالمات الہیہ جو براہین احمدیہ میں شامل ہو چکے ہیں، ان میں سے ایک یہ وہی اب یہ یہاں پہ قرآن پاک کی آیت جو مرزا قادیانی کی عادت ہے فٹ کر کے کہہ رہا ہے کہ اس میں یعنی یہ قرآن پاک کی آیت نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا تمام قرآن پاک ہی، یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مجھ پہ جو ہے خصوصی یہ آیات نازل ہوئی ہیں، هو الذی ارسل رسولہ یہ والی، اور یہاں پہ لکھ رہا ہے اس میں صاف طور پر اس عاجز کو رسول کر کے پکارا گیا، یعنی اب صفحہ نمبر 207 پہ شیطانی خزائن کے لکھ رہا ہے۔ پھر اسی کے بعد اسی کتاب میں میری نسبت یہ وحی اللہ بھی ہے، یعنی خدا کا رسول نبیوں کے حلوں میں۔ پھر اسی کتاب کے قریب یہ بھی کہتا لکھا ہے کہ اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا، استغفر اللہ، اور رسول بھی۔ پھر یہ وہی بھی ہے کہ دنیا میں ایک نذیر، یعنی اپنی کتاب میں اس نے لکھی ہوئی ہے براہین احمدیہ میں، اور دوسری میں ہے کہ دنیا میں ایک نبی آیا، اور براہین احمدیہ میں اسی طرح کئی جگہ رسول کے لفظ سے اس عاجز کو یاد کیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ مرزا قادیانی جو ہے وہ اپنے پہلے لکھی ہوئی تحریر کے بالکل اپوزٹ ایک اور نئی تحریر لکھ رہا ہے، اور اس کو کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ غلطی کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کی غلطی کا وہ نہیں کر رہا، بلکہ مان رہا ہی نہیں، بلکہ لوگوں کے کہہ رہا ہے کہ وہ غلطی کرتے ہیں۔ اور اس تحریر کا کہتا ہے کہ جب ان سے میرے جو چیلے چمچے ہیں کوئی پوچھتا ہے کہ تم نے جس کو مانا ہوا ہے وہ تو نبی اور رسول ہونے کا دعوے دار ہے، تو وہ آگے سے میری جو جماعت والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کا تو ایسا کوئی دعویٰ نہیں، تو کہتا ہے وہ غلطی پہ ہیں، یعنی وہ غلط جواب دیتے ہیں، حالانکہ مجھ پہ تو یہ الہام اور وحیاں نازل ہو چکی ہیں جس میں مجھے نبی اور رسول کر کے جو ہے وہ پکارا جا رہا ہے۔ مرزا قادیانی یہاں پہ اب دعویٰ کر رہا ہے کہ میں جو ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے نے مجھے، یعنی مرزا قادیانی کے خدا نے کہتا ہے مجھے ایک نبی اور رسول کے نام سے پکارا، اور یعنی میرا یہ کوئی دعویٰ نہیں، لیکن مجھے میرے خدا نے یہ وہی اور یہ الہام کیا ہوا ہے کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ نبی اور رسول بھی ہے۔ اب یہاں پہ مرزا قادیانی کے جو ماننے والے ہیں ان سے ہمیشہ یہی سوال ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کی کون سی بات جو تھی وہ سچی تھی، یعنی وہ پہلے والی بات جو اس نے لکھی ہوئی ہے کہ جس میں کہتا ہے کہ میرا تو کوئی دعویٰ ہی نہیں ہے بلکہ کہ یہ میری کرامات ہیں، اور بات کے اپنے اس نے جو تحریروں میں جو ہے وہ کرامات نہیں بلکہ معجزات لکھنا شروع کیا تھا کہ مجھے جو ہے وہ تقریباً 10 لاکھ کے قریب معجزات جو ہیں وہ ملے ہیں۔ تو یہ مرزا قادیانی کی خود دونوں اس طرح کی بے شمار تحریریں اور اس کی کتابیں جو ہیں بھری ہوئی ہیں۔ تو مرزا قادیانی کی جو تھی وہ تو کہتا تھا کہ مجھے تو غلطی پہ کبھی رکھا ہی نہیں میرے خدا نے، تو یہ غلطیوں پہ غلطیاں کیسے تھی کہ پہلے کچھ اور لکھا اور اس کے بعد جو ہے اپنے چیلے چمچوں کو یہ کچھ اور ہی جو ہے وہ کہانی لکھ کے یہاں پہ سنا رہا ہے، اور بالکل اپوزٹ ہے۔ پہلے جو لکھا تحریر میں اس میں روحانی خزائن جلد جو 6 تھی اس میں کچھ اور لکھ رہا تھا کہ میرا تو کوئی ایسا دعویٰ نہیں ہے، اور نہ میں تو کہتا ہوں بس میں جو ہے وہ اتباع کر رہا ہوں قرآن پاک کی، نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اب یہاں پہ مرزا قادیانی استغفر اللہ اپنے آپ کو جو ہے وہ محمد بھی کہہ رہا ہے، رسول بھی کہہ رہا ہے، اور نبی تو وہ کئی دفعہ کہہ چکا ہے۔ تو یہ مرزا قادیانی کی جو ہے اسی طرح تمام کتابوں میں جھوٹ اور تضاد بیانی بھری ہوئی ہے۔ اصل میں یہ
مرزا قادیانی کے وہ جھوٹ ہیں جو پہلے اس نے جب اس کا جو یہ کاروبار تھا ابھی نیا نیا شروع ہوا تو اس وقت اس نے وہ جو ہے کچھ ہلکے الفاظ لکھے، یعنی اس کو پتہ تھا کہ ڈائریکٹ یہ لکھے گا نبی رسول کا تو لوگ جو ہیں وہ تو اس کو سنیں گے نہیں۔ جب اس کے ساتھ کوئی 4 چیلے چمچے تھے اور اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے مزید اس کو مشورے دینے شروع کیے، نور الدین وغیرہ اور مولوی عبدالکریم جو اس کے ساتھ، تو پھر مرزا قادیانی نے جو ہے یہ پرزے نکالے اور جو ہے وہ یہ بڑے بڑے دعویٰ کرتے کرتے یہ یہاں تک پہنچ گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ مرزا قادیانی کا وہی اس کی مثال وہی بنتی ہے کہ کسی کو موت کا کہہ کے بخار پہ راضی کرنا، یعنی پہلے اس نے چھوٹے وہ جو اس طرح کے دعویٰ کر دیے، اس کے بعد اچانک یہ اتنی بڑی بڑی باتیں مرزا قادیانی نے جو ہے وہ شروع کی۔ اب جو اس کو مان چکے تھے اب وہ جو تھے بیچارے پھنسے ہوئے تھے اور چنگل میں تھے، اب وہ نہ نکل سکتے، اور آج تک آپ دیکھیں کہ ان کی جماعت کا یہی حال ہے جو اس میں پھنسے ہیں۔ وہ اتنی دلدل کی جیسی ایک جو ہے وہ جماعت ہے جس کے اندر سے لوگ نکلنا بھی چاہیں تو ان کے اپنے جو ہوتے ہیں رشتے ناتے، جو رشتہ دار ارد گرد ان کے اپنے سگے رشتے، بہن بھائی، ماں باپ، کوئی بھی وہ جو ہیں وہ ان کو نکلنے ہی نہیں دیتے اور اس طرح کی دشمنیاں کرتے ہیں کہ جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں وہ نکلنا بھی چاہیں تو وہ نہ نکلیں۔ وہ اسی لیے مشکلات یہ سب رکھی جاتی ہیں کہ وہ ان کے چنگل میں پھنسے رہیں، اور ان کی جماعت کے ایسے ہی قاعدے قانون ہیں۔ اور مرزا قادیانی نے یہ سب اسی لیے شروع کیا تھا کہ تمام زندگی جو ہے وہ اس کو چندہ اس کی نسلوں کو ملتا رہے، کاروبار چلتا رہے، محکوم جو ہے وہ اس کے بنے رہیں لوگ، اور یہ جو ہے ان پہ ایک طرح کی حکمرانی کرے، بادشاہت شروع کر دیں، اور اپنے جو یہ نام نہاد خلیفے بنائے ہیں یہ بھی بنائے رکھیں تاکہ جو ہے وہ ان کی یہ جو گھر بیٹھے بہت اچھا جو اس نے کاروبار کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا تھا۔ کیونکہ مرزا قادیانی کے بیٹے نے ایک جگہ لکھا تھا کہ پیشے میں جو ہے، یعنی اس نے اپنے باپ کا پیشہ اس کے ایک چیلے نے اس کی جگہ نبوت لکھ دیا تھا۔ تو واقعی مرزا قادیانی نے یہ پیشے کے طور پہ شروع کیا تھا اور روزی روٹی کی فکر میں اس نے جو ہے وہ یہ اتنے تمام جو تھے وہ دعویٰ بھی کیے اور یہ سلسلے کو آگے وہ بڑھاتا گیا، اور یہاں تک اس نے اس کو بڑھایا کہ وہ خدائی کے دعوے تک پہنچ گیا۔ یہ آج کی ویڈیو کے حوالہ جات تھے، اور تمام دیکھنے سننے والوں سے ہمیشہ یہی گزارش ہوتی ہے کہ یہ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر بھی کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے، اور اگلے حوالوں کے ساتھ اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔